آج ہم ایک بظاہر سادہ لیکن بڑی دلچسپ کہانی دی گریٹ ایڈونچر بیبی پیرنٹس اینڈ دی اینیمل فرینڈز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ خاندان کی کہانی ہے، ماں، باپ اور ان کی چھوٹی بچی زویا کی۔ اور وہ اپنی چمکدار پیلی کیمپر وین جس کا نام سنی ہے، اس میں اپنی پہلی چھٹیوں پر نکلتے ہیں۔ دیہی علاقوں کا سفر۔ بالکل، لیکن یہ صرف ایک سفر نہیں ہے۔ اصل میں یہ دیکھنے کا موقع ہے کہ مصنف نے کیسے فطرت، خاندان اور بچپن کے تجربات کو ایک ساتھ بنا ہے۔ صحیح، مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ اس کی تہوں کو سمجھنا ہے۔ جی، تو آئیے اس سفر کے اہم پڑاؤ، ان کی ملاقاتوں اور ان سادہ لمحات میں چھپی خوشی کو سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلے پڑاؤ سے، فارسٹ آف فرینڈلی وسپرز، یعنی دوستانہ سرگوشیوں والا جنگل۔ وہاں کیا تھا خاص؟ دیکھیں، جنگل میں داخل ہوتے ہی نا، زویا کا وہ کھلکھلانا، وہ فطرت سے اس کے ایک دم جڑ جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ فطرت یہاں صرف کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ چیکی نامی گلہری آتی ہے، استقبال کرتی ہے۔ اچھا؟ جی، پرندے چہچہا رہے ہیں، ہرن جھانک رہا ہے، یہ سب مل کر فطرت کو ایک آپ کہہ لیں ایک فعال کردار بناتے ہیں جو خاندان سے بات چیت کر رہا ہو۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے، مطلب صرف خوبصورت منظر نہیں بلکہ ایک جاندار دو طرفہ تعلق کا احساس۔ بالکل۔ اور وہ جو والدین کر رہے تھے، والد تصویریں لے رہے تھے، والدہ زویا کو کچھ کھلا رہی تھیں۔ جی، کیلے کا میش، یہ روزمرہ کے کام ہیں، بالکل عام، لیکن اس ماحول میں ان کی اہمیت جیسے بڑھ جاتی ہے۔ اور زویا تالیاں بجا رہی تھی، شاید وہ صرف خوش نہیں تھی بلکہ اس ماحول کو قبول کر رہی تھی۔ یقیناً، اور یہیں سے کہانی کا وہ بنیادی پیغام وہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے کہ عام سے لمحات بھی ایک خاص ماحول میں کتنے غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے؟ اس کے بعد وہ پہنچے ریور آف گگلز، یعنی کہکہوں کے دریا پر۔ اچھا، جنگل تو پرسکون تھا، دوستانہ سا، دریا کا ماحول تو لگتا ہے زیادہ شوق ہوگا، زندہ دل۔ جی بالکل، یہ تبدیلی جو ہے نا، یہ سفر میں ورائٹی اور مختلف قسم کی خوشیوں کو دکھاتی ہے۔ وہاں ڈوڈو نامی بطخ ہے۔ بطخ؟ ہاں، وہ پانی میں کھیل رہی ہے اور ایک طرح سے زویا کو بلا رہی ہے۔ پھر والدہ زویا کے پاؤں پانی میں ڈبوتی ہیں۔ آہاں۔ تو یہ جسمانی اور حسی تجربہ ہے، صرف دیکھنا نہیں، محسوس کرنا۔ اور زویا کا کہا جس میں مینڈک بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ ہاں، یہ دکھاتا ہے کہ خوشی کیسے پھیلتی ہے اور فطرت کیسے اس میں شریک ہو جاتی ہے۔ مصنف یہاں صرف منظر نہیں دکھا رہا، وہ آوازوں یعنی کہے، ٹرٹر اور احساسات جیسے پانی کا لمس، ان کے ذریعے ہمیں بھی اس لمحے میں شامل کر لیتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ صرف دیکھنے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے والی خوشی ہے۔ اور ایسے تجربات خاص طور پر بچپن میں یقیناً گہرے اثر چھوڑتے ہوں گے۔ بالکل۔ ان کا اگلا پڑاؤ تھا دی ہلز آف ہگز، محبت بھری پہاڑیاں۔ یہاں کا تجربہ کیسے الگ تھا پچھلے والوں سے؟ پہاڑیوں کا ماحول زیادہ کھلا، وسیع تھا اور تھوڑا زیادہ آپ کہیں ایڈونچرس۔ وہاں ان کی ملاقات ایلی نامی ہاتھی کے بچے سے ہوتی ہے۔ ہاتھی کا بچہ؟ واہ! جی، اور اس کی پیٹھ پر سواری بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک اور جانور سے ملنا نہیں تھا، یہ ایک غیر معمولی تجربہ تھا۔ اور والد نے زویا کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، یہ بھی اہم ہے۔ بہت اہم۔ یہ اعتماد اور تحفظ کے پہلو کو سامنے لاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کچھ نیا یا تھوڑا ہمت والا کام کر رہے ہوں۔ اور ایلی کا وہ جملہ، ہر بچے کو ایک جادوئی دن ملنا چاہیے، یہ مجھے بڑا جذباتی سا لگا۔ کیا یہ صرف ایک اچھی بات ہے یا اس میں کوئی گہری بات ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک سادہ جملہ ہے، لیکن یہ کہانی کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہ بچپن کے تجربات کی اہمیت، وہ حیرت کا احساس، جادو کا احساس، اس کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اور جب یہ غروب آفتاب کے منظر کے ساتھ ملتا ہے، وہ گلابی آسماں، تو یہ لمحہ سفر کا جیسے کلائمیکس بن جاتا ہے۔ فطرت کی خوبصورتی، جانوروں سے تعلق اور خاندانی محبت سب ایک جگہ۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک بنیادی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی۔ پھر دن ختم ہوتا ہے، رات کا منظر آتا ہے، کیمپر وین میں ستاروں کے نیچے۔ رات کا منظر ایک پرسکون اختتام دیتا ہے۔ زویا اپنے نرم کھلونے خرگوش کو پکڑے سو رہی ہے اور دن کے واقعات کا خواب دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تجربات اب اس کی یادداشت کا، شاید لاشعور کا حصہ بن رہے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک دن کی مہم جوئی نہیں رہی، یہ ایک ایسی یاد بن گئی جو اس کے ساتھ رہے گی۔
اور آخر میں والدین کے ہو الفاظ، یہ مزید بہت سے مہم جوئیوں کا آغاز ہے۔ یہ صرف ایک خوشی کا اظہار نہیں لگتا۔ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اس طرح کے جو مشترکہ تجربات ہوتے ہیں نا، وہ خاندان کی شناخت بناتے ہیں، رشتے مضبوط کرتے ہیں، اچھا، اور مستقبل کے لیے ایک طرح سے مشترکہ خواب بناتے ہیں۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ جذباتی طور پر جڑنے، تعلقات بنانے کا سفر بھی تھا۔ یعنی کہانی یہ بتا رہی ہے کہ خاندان کی مضبوطی بڑی کامیابیوں میں نہیں بلکہ ایسے سادہ مل کر گزارے گئے لمحات میں ہے۔ بالکل یہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف چھٹیوں کا قصہ نہیں ہے، یہ بتاتی ہے کہ فطرت سے جڑنا، سادہ لمحوں میں خوشی پانا اور بچپن کے وہ جادوئی تجربات، یہ سب مل کر کیسے دیر پا یادیں اور مضبوط خاندانی رشتے بناتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی بغیر کسی پیچیدہ کہانی یا گہرے فلسفے کے بنیادی انسانی ضروریات جیسے تعلق، خوشی، حیرت ان کو سامنے لاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بامانی زندگی اکثر غیر معمولی واقعات میں نہیں، جی، بلکہ عام لمحات کو خاص بنانے میں چھپی ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے شروع کے تجربات کو، خاص طور پر وہ وقت جو ہم فطرت اور خاندان کے ساتھ گزارتے ہیں، اسے ہماری باقی زندگی کے لیے اتنی گہری اور تشکیل دینے والی قوت بنا دیتی ہے۔